بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 2 دن کے بعد میاں نواز شریف صاحب اپنی جو سیلف ایگزائل تھی ان کی تقریباً 4 سال کی، اس کو ختم کرنے کے بعد وہ پاکستان لوٹ رہے ہیں، اور جب وہ پاکستان واپس پہنچیں گے تو ان کے لیے حالات بہت مختلف ہوں گے. جن حالات میں وہ پاکستان سے گئے تھے اور جن حالات جس قسم کے حالات میں وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں، تو ٹوٹل ایک چینج ایٹماسفیئر ہوگا. اور خاص طور کے اوپر ان کے متعلق بے شک وہ مقتدر حلقے ہوں، بے شک وہ عدلیہ ہو، بے شک اوور آل جو گورنمنٹس ہیں اس وقت، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، ان کو ایک اگر کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی، ایک ویلکمنگ ایٹماسفیئر ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے. اور اس میں آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ تھی مطلب اس کا تعلق عدلیہ کے ساتھ ہے. تو عدلیہ کے بھی آج 2 کیسز میں بلکہ 3 کیسز میں میاں نواز شریف صاحب کے متعلق وہ آج ان کے اوپر فیصلے ہوئے، اور فیصلے اس متعلق تھے کہ جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. ان کی گرفتاری کے ظاہر ہے قانون کے تحت ان کو گرفتار ہونا تھا، جس قسم کے مطلب ہے کہ چونکہ ان کی کنوکشنز ہو چکی تھیں، اور وہ کنوکشن کے بعد نہ صرف کنوکشن ہوئی بلکہ ان کو ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا. اور لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر احتساب عدالت جو ہے اسلام آباد کی ان کے سامنے ان کے کچھ کیسز تھے جو میں بھی آپ سے ڈسکس بھی کروں گا. تو اس میں ان کی جو پروٹیکٹیو جو ضمانت تھی، مطلب حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک میرا 24 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی. اس میں ان کو پھر پیش ہونا ہے میاں نواز شریف صاحب کو ان دونوں عدالتوں کے سامنے. اور پھر اس وقت بھی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے تھے، خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیگل مائنڈز کے، ان کو واپس آتے ہی ان کو ہر حال میں جیل میں جانا پڑے گا. تو اس قسم کی سچویشن اب جو کہ رول آؤٹ پہلے بھی میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی واپسی وہ اس لیے نہیں وہ واپس آ رہے کہ ان کو جیل میں بھیجا جائے گا. جس قسم کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہیں، جو بھی معاملات ہیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ ایٹماسفیئر میں پاکستان آ رہے ہیں. اور اب یہ ہے کہ جی وہ ان کے لیے، لیکن جن حالات میں وہ آ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے لیے بہت سی چیزیں پازیٹیو ہیں، بہت سی چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں. تو اب ان کے لیے بھی کچھ ایک بہت اہم چیلنج ہے. وہ کیا چیلنج ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا. اس سے پہلے تھوڑا سا یہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ آج ایک تو العزیزیہ کیس اور ایون فیلڈ کیس میں آپ کو پتہ ہے ان دونوں کیسز میں میاں نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہو چکی، اور وہ جب گئے تو انہی کیسز میں وہ جیل میں تھے. اور ان کی جو بیماری کا مسئلہ ہوا تو ان کو پاکستان سے وہ باہر چلے گئے. حکومت کی اس وقت کی حکومت نے بھی اجازت دے دی، اس وقت کی عدلیہ نے بھی اجازت دے دی. تو اب واپس ظاہر ہے ان کو جب آنا ہے تو ایز اے کنوکٹ ہی آنا ہے. لیکن اس کیس میں یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 دن پہلے ایک درخواست پی ایم ایل این کی طرف سے ڈالی گئی، فوری طور کے اوپر درخواست فکس ہو گئی، اور پھر کیس لگ گیا. اور پھر آج جو ہے وہ چیف جسٹس اور جسٹس گل حسن صاحب، چیف جسٹس عامر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور جسٹس گل حسن صاحب، ان دونوں نے یہ کیس سنا، اور انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جی وہی والی چونکہ ضمانت مانگی تھی پروٹیکٹیو کسٹڈی ان کی، جو کہ جی ان کو پروٹیکٹیو بیل دی جائے، جو حفاظتی ضمانت دی جائے، تو اس کی درخواست انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی وکیل کی طرف سے انہوں نے تسلیم کر لی. اور اس میں بہت اہم رول جو تھا وہ نیب کا تھا. نیب کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا. نیب نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ان کو آپ بالکل وہ واپس چکے آ رہے ہیں تو ان کو آپ حفاظتی ضمانت دے دیں، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہم نہیں ان کو گرفتار کرنا چاہتے. تو ان حالات میں اس قسم کا مطلب ہے کہ وہ بہت ایک اہم فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے میاں نواز شریف صاحب کے وارنٹس ایشو ہوئے تھے تو شاہانہ کیس میں احتساب عدالت اسلام آباد کی طرف سے. وہاں پہ بھی آج اپلیکیشن کل میرے موو کی گئی، آج لگ گئی، اور اس اپلیکیشن کے نتیجے میں وہاں پہ بھی نیب نے بڑا زبردست طریقے سے کوآپریٹ کیا اور میاں نواز شریف صاحب کے حق
حق میں مطلب ہے کہ لگ ایسے رہا تھا کہ وہ پروسیکیوشن نہیں بلکہ ڈیفنس کے جو وکلاء ہیں وہاں پہ بھی نیب نے ان کے حق میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کا جو وارنٹس تھے وہ سسپینڈ کر دیے گئے، اور اب دونوں عدالتوں میں میرا 24 تاریخ کی ڈیٹ ڈالی گئی ہے کہ جی 24 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب دونوں عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ چونکہ جس قسم کی ابھی ان کو ریلیف ملا ہے اور وہ گرفتاری ظاہر نہیں ہوئی، اور جو میں بہت پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان وہ اگر آ رہے ہیں تو وہ گرفتار ہونے کے لیے نہیں آ رہے، ایک ظاہر ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک خاص ماحول میں وہ آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے آگے بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس میں کسی بھی کیس میں گرفتار کیا جائے گا، بلکہ ان کے حق میں اب ہم دیکھیں گے کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ اور یہ جب چیز ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک تو بات یہ کہ کیا جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کو ابھی اٹھایا گیا، جس طریقے سے جو بھی فیصلے ہوئے، میں ان کے میرٹس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کر رہا، لیکن کیا ایک عام پاکستانی، فرض کریں کوئی پاکستانی اگر ہو اور فرض کریں کسی کنوکشن ہو، تو اگر ملک سے باہر ہے تو جب ملک سے باہر سے واپس آتا ہے پاکستان میں تو کیا اسی طرح سے فیصلے ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ یہ ایک بات ضرور۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ صرف میں عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، حکومت کا کیا رول ہوتا ہے اس میں، نیب جیسے ادارے کا کیا رول ہوتا ہے، تو یہ ایک مطلب ہے کہ اس سے ہمارے اوور آل جو ٹوٹل ہمارا جوڈیشل ایک تو عدالتی نظام ہے اور پھر پورا ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کے اوپر بڑے سیریس کویشچن مارک ریز ہوتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ فیصلے آج جو بھی کچھ عدالتوں نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا، لیکن یہ وہی میاں نواز شریف صاحب ہیں جن کے بارے میں 3-4 سال پہلے، مطلب 2017 اور 2018 اور اس کے بعد جس قسم کے حالات پاکستان کے اندر تھے، اور عدالتیں ان کو گرفتار کرتی تھیں، ان کی کنوکشنز ہو رہی ہوتی تھیں، ان کو ضمانتیں نہیں ہو رہی ہوتی تھیں، ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملتا تھا، ان کی بیٹی کو بھی کنوکشن ہوئی، ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ وہ جو سارے کے سارے حالات اس وقت تھے، اب اس کے میرٹس کے اوپر بھی بات میں نہیں کروں گا کہ جی وہ ٹھیک ہو رہا تھا یا غلط ہو رہا تھا، لیکن عدالتوں کا جو ہمارا نظام ہے، جو انصاف کا ترازو ہے، اس انصاف کے ترازو کے جو پلڑے ہیں وہ یا تو پہلے وہ خراب تھے، ان میں کوئی خرابی تھی، یا ابھی ان میں کوئی خرابی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ یہی عدالتیں تھیں، یہی ہمارا عدالتی نظام تھا، اور پھر اسی طریقے سے وہ والا نیب جو ماضی میں ہمیشہ بڑا انتھوزیسٹک رہا، انہوں نے کیسز بنائے، سچے کیسز تھے یا جھوٹے کیسز تھے، واٹ ایور، تاکہ میاں نواز شریف صاحب کو فکس کیا جائے، ان کو جیل میں ڈالا جائے، ان کی کنوکشن بھی کروا دی، ان کو جیل میں ڈالا بھی گیا، سب کچھ ہوا۔ لیکن آج وہی نیب جو ہے اس نے بالکل ایک ڈفرینٹ اس کا جو رویہ ہے، اور وہ بڑا فرینڈلی پروسیکیوشن والا رویہ ہے، دوستانہ رویہ ہے انہی میاں نواز شریف صاحب کے متعلق جن کو پہلے چاہتے تھے کہ وہ جیل میں ہی رہیں اور سارا کچھ۔ انفارچونیٹلی جو انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ دیکھیں یا پہلے کچھ غلط ہو رہا تھا یا ابھی کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن کسی کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، نہ یعنی کہ ظاہر ہے دیکھیں ہمارا اگر عدالتی نظام اور ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اگر ہمارا ٹھیک ہو، مطلب ہے کہ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ جی پہلے ٹھیک کیا تھا یا ابھی ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو تو کسی نہ کسی کی تو پکڑ ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ اور یہی بات ججز کی ہے، عدلیہ کی ہے، مطلب ہے کہ اگر پہلے آپ نے فیصلے غلط کیے تھے تو ان غلط فیصلوں کا بھی تو کسی کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی تو کسی کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر کسی کے دباؤ کے اوپر اب کر رہے ہیں یا پہلے کر رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی تھا، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی یہی ہمارا نظام ہے جس نے اس ملک کو بالکل آپ دیکھیں کہ ایک تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کل جو حالات جس قسم کے زبردست قسم کے حالات تھے 2017 میں 18 میں اور اس دوران عمران خان صاحب کے اور اس زمانے میں بہت ہی برے حالات تھے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، اور آج بالکل ایک وہ ریورس آپ کو سچویشن نظر آ جائے گی۔ آج میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑے زبردست قسم کے حالات ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی برے اور بہت ہی خراب قسم کے حالات ہیں۔
تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ہمارا انفارچونیٹلی پاکستان کی پالیٹکس کا بھی مطلب اس میں آپ کو پاکستان کی پالیٹکس ہو، پاکستان کی اوور آل جو جوڈیشل سسٹم ہو، کرمنل جسٹس سسٹم ہو، یا اوور آل ہمارا مقتدر حلقوں کی اگر بات ہو، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہو، سارے کا سارا مطلب ہے کہ بہت یہ ایک عجیب سا لگتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ایک تماشا ہوتا ہے جو انفارچونیٹلی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا رول آف لا ہونا چاہیے، تو رول آف لا کیا چیز ہے؟ یا پہلے رول آف لا نہیں تھا یا آج نہیں ہے. یہ ایک اسپیکٹ ہے کہ جو ظاہر ہے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور جس میں ہمیں کریکشنز کرنی چاہیے، بیکاز یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ یا تو آپ غلط کسی کیسز بناتے ہیں یا غلط طریقے سے لوگوں کو کیسز سے نکالا جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں اور خاص طور کے اوپر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں اور جو ہے پہلے وہ اسلام آباد آئیں گے، آ کے اسلام آباد آئیں گے اور اسلام آباد کے بعد پھر وہ لاہور چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جلسہ کرنا ہے. اب جو بہت بڑا چیلنج ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، چونکہ ان کی واپسی جس طریقے سے ہو رہی ہے اور ظاہر ہے بہت سے حلقوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں میاں نواز شریف صاحب سے. میں صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، میں جب گورنمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے مختلف حلقوں کی بھی بات کر رہا ہوں. اور گورنمنٹ میں تو آپ دیکھ لینا کہ گورنمنٹ کے لوگ تو ان کو بڑا ویلکم کر رہے ہیں، اور جو جس طریقے سے گورنر سندھ نے بھی کہا کہ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہی والی بات اسی قسم کی انٹر منسٹر سرفراز بھٹی صاحب نے ایک بات کی تھی کچھ، جو کہ تھوڑا سا جو پی ایم ایل این کو اچھی نہیں لگی تھی، لیکن انہوں نے فوری طور کے اوپر پھر اس سے اپنا واپس کیا، اس سٹیٹمنٹ کو واپس لیا اور انہوں نے پھر ویلکم کیا میاں نواز شریف صاحب کو. اسی طریقے سے میرا خیال ہے سولنگی صاحب نے بھی کہیں بات کی. اور اوور آل جو ایٹماسفیئر ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ٹوٹل جو گورنمنٹ کے لحاظ سے اس لحاظ سے وہ بڑا ویلکمنگ ہے. اور اب یہ چیلنج یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جن امیدوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو کیا وہ ان امیدوں کے اوپر پورا اتریں گے کہ نہیں. اور سب سے پہلے جو ان کے لیے چیلنج ہے وہ 21 اکتوبر کا ہے کہ 21 اکتوبر میں جو انہوں نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے، تو کیا اس جلسے میں پی ایم ایل این ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر پائے گی کہ نہیں. وہاں پہ جو جلسہ ہوگا کیا اس جلسے میں کم از کم یہ امپریشن نظر آئے گا کہ نہیں کہ لاکھوں لوگ، یعنی کہ وہ اس کے لیے بہت تیاری کی جا رہی ہے، پی ایم ایل این کے لوگ بڑی تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے، ان کو اور بھی مختلف ہر لحاظ سے بھی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے. جس طرح میں 2-3 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے جب جلسے کی اجازت مانگی تو فوری طور کے اوپر ان کو اجازت مل گئی، لیکن پی ٹی آئی نے وہیں پہ لاہور میں لبرٹی چوک میں ایک جلسے کے لیے اجازت مانگی، ان کو اجازت نہیں دی گئی. تمام تر فیسیلیٹیشن کے باوجود اور پھر جس طریقے کی ایک کیمپین پی ایم ایل این نے چلائی ہے، اشتہارات آپ کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نظر آئیں گے، پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آئیں گے کہ وہ انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ وہاں پہ لاہور جو ہے وہ جلسے میں شریک ہوں. اور انفارچونیٹلی کچھ ان کے رہنما تو جنت کی بات کر رہے ہیں کہ جو جائے گا، تو آپ اندازہ لگا دیں. ویسے ویری انفارچونیٹ کہ کس قسم کی باتیں، کس حد تک مطلب ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے رہنماؤں کو خوش کرنے کے لیے گر سکتے ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو بارہ نہیں آؤ. اب چیلنج یہ ہے کہ کیا وہاں پہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. میری ذاتی رائے میں اگر فرض کریں کہ سے لائک 50,000 سے اوپر 70,000 80,000 لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہ اس کو جنرلی ایک اچھا شو سمجھا جائے گا. اور پی ایم ایل این یہ ڈیفینیٹلی کلیم کرے گی اور یہ سرکار جو ہے شاید وہ بھی یہی کلیم کرے جو کیئر ٹیکر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ لاکھوں کا اور کہ جی 5 لاکھ لوگ تھے 8 لاکھ لوگ تھے. لیکن اگر اس قسم کا مجمع آتا ہے اور ایک بڑا نمبر آ جاتا ہے تو یہ ایک سکسیسفل ریٹرن ہوگی میاں نواز شریف صاحب کی، بیکاز یہ سکسیسفل ریٹرن کا امپریشن پورے عوام کو دینا ان کے لیے لازم اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو ایک سروے کا حوالہ بھی دیا تھا، بلکہ میں نے وہ سروے کی خبر میں نے ہی بریک کی تھی کہ کس پاپولیرٹی کہاں پہ ہے پی ایم ایل این کی، میاں نواز شریف صاحب کی، اور کہاں کتنی اوپر اور ان سے کتنی زیادہ پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی. چونکہ پی ٹی آئی کے لیے معاملات بڑے خراب ہیں اور ان کے لیے
الیکشنز کے دروازے جو ہیں وہ اگر بالکل بند نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے تو کم از کم ان دروازوں کو بہت سکیڑا جائے گا تاکہ منیمم پاسبل ان کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن جیتے ہیں. اور اگر فرض کریں کہ بلے کا نشان بیلٹ کے اوپر ہوتا ہے تو اس لحاظ سے چیلنج میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے کہ وہ کس قدر موبلائز کرتے ہیں لوگوں کو, اس لحاظ سے کہ یہی والا جو ایک ویکیوم ہے, چونکہ اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو لوگ بہت زیادہ ان کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے, تو اس فالوئنگ کو اپنے حق میں, مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کی فالوئنگ کس قدر بڑھتی ہے اور وہ کس قدر لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج میاں نواز شریف صاحب کے لیے. اور اسی چیلنج کے لحاظ سے انہوں نے بیانیہ وہی والا بنایا کہ اب وہ بات ساری 2013 اور 2018 یا 17 تک جب جو حکومت تھی میاں نواز شریف صاحب کی, اس حکومت کی بات کی جاتی ہے کہ اس کی اچیومنٹس کیا تھیں, وہاں پہ اس وقت آٹا کتنا سستا تھا, چینی کے کیا ریٹس تھے, اس وقت بجلی کے کیا حالات تھے, ٹیررزم کو کیسے ختم کیا گیا تھا. سو اس کو ایک ماڈل کے طور کے اوپر, ایک سکسیس ماڈل کے طور کے اوپر پی ایم ایل این پیش کر رہی ہے, اور اسی کے بیس کے اوپر یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ, ظاہر ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں, آپ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے تو وہ آپ کو پھر ان حالات سے نکالیں گے, مطلب ہے کہ جس قسم کے حالات آ جائیں. اور کوئی حوالہ نہیں دیا جا رہا. یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس کی سربراہی جو ہے, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے, اس کا حوالہ نہیں دیا جا رہا, بیکاز اس کا حوالہ اگر آپ نے دے دیا, اگر ووٹرز کو وہ چیز نظر آ گئی تو پھر ووٹر ظاہر اپسیٹ ہوں گے, بیکاز بہت زیادہ مہنگائی ہوئی, بجلی مہنگی ہو گئی, گیس مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا, ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہو گئی. اور پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں, اوور آل لوگوں کے معاشی حالات. سو یہ جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, اس کا کوئی ذکر آپ دیکھیے گا. میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب کے کسی بھی اس جلسے میں بھی یا ادروائز بھی کہیں وہ اس کا ریفرنس دیں گے, بیکاز لوگوں کو بیسیکلی انہوں نے اپنے آپ کو یہ ایک امپریشن دینا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک نجات دہندہ, مطلب ان مشکلات سے نکالنے کے لیے, وہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اور پاکستان کو دوبارہ اس سچویشن میں لے جانے کے لیے جہاں پہ جو 2013 اور 2018 کے جو حالات تھے, یعنی کہ جہاں پہ مہنگائی بھی کم ہو, جہاں پہ آپ کی اکانومی بھی اوور آل ملک کی اکانومی کے حالات بھی بہتر ہوں, جہاں پہ آٹا چینی سب کچھ مطلب ہے کہ سستی ہو, تو اس طرف لوگوں کو وہ راغب کریں گے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کتنے کامیاب ہوں گے, یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن اوور آل ان کے لیے جو حالات بنا دیے گئے ہیں وہ بڑے ویلکمنگ ہیں, اور اس کی آج جس قسم کے جو فیصلے ہوئے, اور پھر جس طریقے سے مطلب ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ جب 2 دن بعد وہ آئیں گے تو وہ جس قسم کے حالات ہوں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی طرف سے بھی, تو وہ ایک بڑی کلیئر چیز ہے کہ بہت زیادہ امیدیں اس وقت, کیونکہ عمران خان کو مائنس تقریباً ٹیکنیکلی ہو چکے. عمران خان کو مائنس کرنا ہے, اگر پی ٹی آئی کو مائنس کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی ایک ایسا لیڈر لے کے آنا ہے کہ جو کہ کم از کم کچھ پاپولیرٹی اس لحاظ سے گین کرے کہ وہ جو مائنس ہونے جا رہے ہیں, تاکہ اس کا اتنا امپیکٹ اوور آل, چونکہ الیکشن ہونے ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کس قدر لوگوں کی, اور لوگوں سے زیادہ امپورٹنٹ کہ جن لوگوں نے ان کے اوپر بیٹ کیا ہے, ان کی امیدیں کتنی پوری کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.